سورة الأحقاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الأحقاف مکی سورہ ہے، اور تھوڑی سی وضاحت اس کے بیک گراؤنڈ میں، یعنی اس کے زمانہ نزول کے بارے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی سخت سال تھے وہ، جب قریش کے تمام قبیلے نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب، یعنی یہ مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے، وہاں رہنے پر مجبور تھے، اور قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، یعنی کسی قسم کی بھی خوراک کو وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ صرف حج کے زمانے میں یہ لوگ کچھ نکل کر خریداری کرتے، اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بے حد بڑا ہوا تھا، کیا کرتا تھا کہ جب انہیں دیکھتا کہ یہ کسی تجارتی قافلے کی طرف یا بازار کی طرف کچھ خریداری کرنے کو جاتے ہیں، تو وہاں جا کر تاجروں سے کہتا کہ یہ جو چیز بھی خریدنا چاہیں اس کی اتنی زیادہ قیمت بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے، اور پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ تو متواتر 3 سال کے اس بائیکاٹ نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی، بڑا نقصان پہنچایا۔ یعنی ایسا وقت بھی گزرا ان پر کہ وہ بعض اوقات گھاس یا پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جب خدا خدا کر کے یہ معاشرہ ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کی وفات کے بمشکل 1 مہینے کے بعد ہی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ دونوں ہستیاں آپ کے لیے سکون اور تسلی کا باعث تھیں۔ جب سے یعنی آپ کو نبوت ملی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ ہر تکلیف ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں، تو اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنج و غم کا سال اسے کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، یعنی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد جو کفار مکہ تھی، ان کی دشمنی اور بڑھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور زیادہ وہ دلیر ہو گئے آپ کو تنگ کرنے میں۔ آخر کار آپ نے ارادہ کیا کہ آپ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ طائف کے لوگوں نے نہ صرف انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ثقیف کے سرداروں نے اپنے کچھ آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا آپ کے، وہ راستے کے دونوں طرف آپ پر واضح کستے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اور اسی حالت میں طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں آپ بیٹھ گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے رب، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ مختصر بات یہ کہ جب آپ غمگین ہو کر پلٹے، تو جب آپ منزل کے قریب پہنچے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا ہے، اللہ نے اسے سن لیا۔ اب یہ پہاڑوں کا جو منتظم ہے فرشتہ، یعنی جو پہاڑوں کے کاموں کو سنبھالنے والا ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، یعنی آپ اسے حکم دیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دے گا۔ تو آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ چند روزہ نخلا کے مقام پر ٹھہرے اور پریشان تھے کہ اب مکہ کیسے واپس جائیں، نہیں طائف میں جو کچھ ہوا ہے اس کی خبریں تو پہنچ چکی ہوں گی، اور کافر اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے یعنی آپ کو تنگ کرنے میں۔ انہی دنوں میں ایک روزہ آپ رات کو اپنی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، اور انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے، اور واپس جا کے انہوں نے اپنے قوم میں تبلیغ کی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر انسان آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں، مگر بہت سے جن ایسے ہیں جو آپ کے اسلام لے آئے ہیں اور وہ اپنے جنس میں سے پھیلا بھی رہے ہیں۔ یعنی پیچھے جو ہم نے بیک گراؤنڈ پڑھی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سورہ کا موضوع کیا ہے، کہ کفار کو ان کی ان گمراہیوں کے بارے میں بتایا جائے، خبردار کر دیا جائے کہ جس تکبر اور ظلم میں وہ مبتلا ہے، اور توحید کی بات کو وہ باطل سمجھتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، اور نبی کو ہنسی مذاق کا، طعن تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ان قریب ہر چیز ان پر واضح ہو جائے گی۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ حامیم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی اس
کتاب کا نازل ہونا غالب اور حکمت والے رب کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یعنی ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بلا وجہ نہیں بنا دیا، یعنی اس کا ایک مقصد ہے۔ انسانوں کی آزمائش سورہ ملک میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ جان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ اور اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو، دونوں کو، لیکن اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ نے فرما دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنی ہے، اور جب وہ وقت آئے گا یعنی قیامت، تو نہ تو یہ آسمان رہے گا اور نہ ہی یہ زمین رہے گی، یعنی یہ دونوں بدل کے رہ جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، پھر آگے بات آتی ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، یعنی کافر لوگوں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارأیتم، یعنی آپ ان سے کہیے کہ دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی کوئی شیئرنگ کی ہے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو بنانے میں۔ اور اگر تم سچی ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی علم اگر ہے تمہارے پاس تو وہ لے آؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا نہیں سن سکتے، اور بلکہ بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی پکار سے بھی بے خبر ہے۔ یعنی سب سے بڑے گمراہ وہ لوگ جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور وہ تو قیامت تک ان کی پکار کا جواب دینے سے بھی قاصر ہے۔ وہی بات ضعف الطالب والمطلوب، یعنی بڑا ہی کمزور ہے طلب کرنے والا یعنی پوجا کرنے والا، اور پھر اسی طرح کمزور ہے جس سے وہ طلب کر رہا ہے، یعنی وہ اس کا جو معبود ہے وہ بھی اسی طرح بودا اور کمزور۔ اور ایسا ہے کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ ان کی پرستش سے صاف انکار کریں گے۔ یعنی قرآن کریم میں یہ کئی جگہ پر بات آئی، یعنی اس دن کیا ہوگا، جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں جیسے سورج ہے، آگ ہے، پہاڑ ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور ان کو بولنے کی قوت دے گا۔ دیکھیں سورہ فصلت میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ انسان کے عذاب بولیں گے اور وہ خود کہے گا کہ تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے۔ تو اسی طرح جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اللہ اس دن انہیں قوت دے گا بولنے کی، اور یہ چیزیں بول کر کہیں گی کہ ہمیں قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ چیزیں اپنے زبان حال سے جذبات کا اظہار کریں گے، واللہ عالم۔ اور معبودوں کی ایک دوسری قسم بھی تو ہے، جیسے انبیاء، ملائکہ اور صالحین میں سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عزیر علیہ السلام ہو گئے، اور دیگر صالحین۔ تو ان کا تو ہمیں یہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب یہ کیسے میں نے کہہ سکتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اور تو میرے دل کی بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں سے یہ آیات ہیں۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں واضح کی جاتی ہیں تو یہ اس بات کے یہ منکر ہوتے ہیں اور سچی بات کو کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور کیا یہ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے خود ہی بنا لیا، یہ اس قرآن کریم کو؟ تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر میں اسے خود بنا کر لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے تم کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی جرم کر رہا ہوں اور میری اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو تم میری مدد نہ کرنا۔ اور حق بات تو یہ ہے کہ تم جس طرح قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہو، کبھی اسے جادو کہتے ہو، کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں کہتے ہو، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی تمہاری حرکتوں سے اللہ واقف ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی پہلا پیغمبر تو ہوں نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی میں پہلا پیغمبر تو ہوں نہیں، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے، اور پھر آگے یعنی تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں مکے میں رہوں گا یا اس سے نکلنے پر مجبور ہوں گا، آپ کو نہیں علم تھا اس بات کا، اور مجھے طبعی موت آئے گی یا پھر کیا، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں کب سزا دی جائے گی اور تمہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ یعنی ان تمام باتوں کا جاننے والا وہ رب ہے میرا۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر آپ نے اچھا گما رکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا اور کہا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، یعنی اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود اس چیز کا علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، مگر یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں
نص موجود ہو، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور اصحاب بدر وغیرہ، ان کے بارے میں تو گواہیاں موجود ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فرض کر لو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے قرآن کریم، اور تم نے اسے مانا نہیں، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لا چکا، اور تم نے سرکشی کی۔ تو بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس گواہ سے، یعنی جو بنی اسرائیل کا گواہ کہا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کا یہ گواہ کی صورت میں آئے گا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کوئی بھی اسرائیلی شخص ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ اگلی آیت کافروں کے رویے کے بارے میں ہے، یعنی کیا تکبر ان کا جھلکتا ہے اس سے کہ انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو ہم ان سے آگے بڑھتے، یعنی ہم ان سے سبقت لے جاتے، یہ اسلام نہ قبول کرتے، جیسے کہ حضرت بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ عنہم جیسے مسلمان، یہ غریب لوگ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ غلام تھے۔ تو ایسوں کو دیکھ کر یہ کفار مکہ کیا کہتے، یعنی اپنی طرف سے وہ اپنے بڑے کسی ذوم میں مبتلا تھے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں اللہ کے ہاں، ہمارا بڑا مقام ہے، یعنی اگر اس دین میں کوئی بہتری ہوتی تو ہم جیسے عزت والے لوگ جو ہیں وہ اس کو پہلے قبول کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی، اور بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح اسی جھوٹ میں ہیں جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ ہوئے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ تھی، یعنی جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئی وہ لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب تھی۔ مگر آج یہ کتاب، یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کو بھی تصدیق کرتی ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو وہ بشارت دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اسی طرح اور کتابیں نازل ہوئی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت تک تھیں، اپنے وقت کے لوگوں کے لیے تھیں، جب تک وہ صحیح حالت میں موجود تھی۔ اور آج کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن کریم کے اپنی صحیح حالت میں نہیں ہے، یعنی صرف قرآن کریم اپنی صحیح حالت میں محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میری نبوت کے بعد کوئی یہودی اور نصرانی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی میرے لائے ہوئے دین پر، میری لائی ہوئی شریعت پر اور میری نبوت پر ایمان نہیں لاتا۔ اب اگلی آیت میں ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا قیامت کے روز۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا اس روز، اور اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ تو یہی لوگ ہیں جو کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزائے خیر ہے جو وہ عمل کرتے رہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہاں پر والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف برداشت کر کے اس کو پیدا کیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 3 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں ماں باپ کا قرآن کریم میں جو حق بتلا دیا گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کو لازم ٹھہرا دیا، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا تیری ماں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح مسلم اس کو روایت کریں۔ دیکھیں یہاں پر ماں کا ذکر ہے نا، اور ایک دو جگہ پہ بھی ذکر آیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں نے پیٹ میں رکھا تمہیں، پھر تکلیف سے پیدا کیا، پھر تمہیں دودھ پلایا۔ تو یہ ہے ماں کا حق، یعنی نیکی اور بر کے کاموں میں ماں باپ کی فرما برداری کی جائے ہر طرح سے، سوائے یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ
شریک ٹھہرائیں اور آپ کو حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اس میں فرمانبرداری نہیں ہوگی، اور اسی طرح اللہ کی معصیت کے کاموں میں بھی، یعنی وہ کسی ایسی چیز کا حکم کریں جو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، حرام چیزوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو نہیں ماننا۔ اس آیت میں جو دعا ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کو میں پڑھتی ہوں آپ کے آگے اور پھر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا میں نے آپ کے آگے پڑھ دی کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اور دوسری اہم بات کہ علماء نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور دعا کے آخری حصے کے معنی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یعنی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم نے قبول کیے اور جن کے برے اعمال سے ہم درگزر کرتے ہیں، یعنی اللہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اور یہ جنتی لوگ ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا گیا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہی کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی یہاں پر جو ورڈ آئے ہیں اف لکما والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی اف لکما کے معنی ہیں یہ کہنا ماں باپ کو کہ افسوس ہے تم پر، یا پھر گستاخی یا ناگواری کا اظہار کرنا، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں ایک فرمانبردار بندے کے اوپر، اور اس بات کی قطعاً اولاد کو اجازت نہیں۔ اور یہاں پر کافر اولاد اور مسلمان ماں باپ کے درمیان بات ہو رہی ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، یعنی تم ہر وقت یہی بات کہتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، مجھ سے پہلے امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ تو وہ دونوں مسلمان ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا، یعنی ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہاں پر دونوں مخلوق کی بات ہوگی، جنوں کی بھی اور انسانوں کے بھی، جس نے جھٹلایا وہ عذاب کا مستحق، اور یقیناً یہ نقصان پانے والے ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے، یعنی مومن ہو یا کافر، دونوں کو ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے جو جہنم کا جو درجہ ہے یا جنت کا جو درجہ ہے اس میں رکھیں، اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا میں برباد کی اور ان سے فائدے تم اٹھا چکے ہو، پس آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ تم اللہ کے حکم کو نہ مانتے تھے، یعنی معصیت کے کاموں میں لگے رہتے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو لیتے۔ اگلی آیت قوم عاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف سے مراد یعنی بعض کے نزدیک پہاڑ یا غار کے ہیں، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اس سے پہلے بھی، یعنی مجھ سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا اور اس کے بعد بھی، اور یہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور بے شک تمہیں میں اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اور ان کی قوم نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس یہ چیز لے کے آئے ہیں جو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتی ہے؟ تو آپ اگر سچے ہیں تو جس چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، جس عذاب کا، تو آپ اس کو لے آئیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم، یعنی قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں تم تک اس چیز کا پیغام دے رہا ہوں، یعنی میسج پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور پھر جب ان پر بادل آیا، یعنی اصل میں وہ عذاب تھا، یعنی ہوا یہ کہ جب اس بادل کو انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اب بادل ہم پر برسے گا، جبکہ بات یہ تھی کہ یہ رحمت نہ تھی ان کے لیے، دراصل یہ عذاب تھا جس کی وہ جلدی کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس میں دردناک عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور ہوا یوں کہ اس عذاب نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے مکانات کے، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور گنہ گاروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے تھوڑی سی ڈیٹیل یوں ہے کہ یعنی ان پر کافی عرصہ سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی ہم پر، لیکن ایسا تھا کہ وہ ایسی ہوا تھی جس میں اس قوم کی ہلاکت لکھی ہوئی تھی،
اور ان بادلوں سے ہی وہ ہوا اٹھی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئے۔ تو بات یہ ہے سمجھنے کو کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں اللہ کی طرف سے پکڑ کب آ جائے یہ انسان نہیں جانتا۔ اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی آپ تیز و تند آندھی یا ہوا کو دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کے وقت جو خیر اس میں چھپی ہوئی ہوتی اس خیر کو مانگتے اور اس کے شر سے پناہ مانگتے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ جب آپ آسمان پر گہرے بادل دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور خوف کی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ صحیح مسلم اس بات کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی تو ہلاک کر دی گئی، اور اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور اگلی بات میں خطاب تو اہل مکہ ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے آئے، یعنی ہر انسان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو وہ چیزیں دی تھی جو تمہیں نہیں دی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو وہ نعمتیں دیں، وہ قوت و شوکت دی، وہ ان کو ایسی جسامت دی جیسے ہم سورۃ الفجر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قوم عاد جیسی کوئی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی، یعنی ایسے مضبوط اور توانا تھے یہ۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تمہیں تو وہ دیا ہی نہیں گیا۔ اور پھر یہ بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے کی قومیں زیادہ طاقتور تھیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے اس زمین پر، لیکن انجام کیا ہوا؟ یعنی اللہ نے انہیں کان، آنکھیں، دل دیے، لیکن انہوں نے ان کان اور آنکھوں اور دلوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، اس کا مذاق اڑاتے تھے تو وہی ان پر آ پڑا۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی تباہ کیں، اور طرح کا، یعنی کہ یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کی، ارد گرد ہی تھے نا ان کے لوط علیہ السلام کی بستیاں، اور اسی طرح یہ جو قوم عاد یہ قریب کی بستیاں ہیں، یمن، شام، فلسطین کی طرف آتے جاتے ان کا گزر ہوتا ان بستیوں پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ تم رجوع کر لو۔ بس اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے پھر مدد کیوں نہ کی اس دن، بلکہ جو جھوٹ اور بہتان یہ باندھتے تھے اللہ پر سب ہوا ہوا اس دن۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یاد کیجئے وہ وقت جب جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف ہم نے متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں، اور جب نبی کے پاس وہ پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب قرآن پڑھا گیا یعنی ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو اس سے پہلے کی کتابوں کو بھی تصدیق کرتی ہے اور جو سچے دین کی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اور اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہنا مانو، یا جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے اس کی بات سنو اور اس پر ایمان لاؤ تو تمہارے گناہ اللہ بخشے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ ان آیت کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ یعنی جنوں کی جماعت نے قرآن کریم کب سنا، تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو یہ تجسس تھا کہ آسمان پر بہت سختی کر دی گئی ہے، جیسے ہم سورۃ الجن میں بھی یہ باتیں پاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان پر تو بڑی سختی کر دی گئی ہے، کوئی باتیں آسمان کی اچک نہیں سکتا، تو اگر جو کوئی سن لیتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب یعنی آگ کا انگارہ پھینکا جاتا ہے، اور ہمارا جانا تو وہاں ممکن نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ضرور کوئی اہم واقعہ ہوا ہے، یعنی یہ جنوں کی سوچ تھی کہ یا تو اللہ زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھ رہا ہے جو یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب جنوں کی جو ٹولیاں تھیں وہ مختلف اطراف میں زمین کے پھیلیں، یعنی مشرق و مغرب کے اس چیز کا سراغ لگایا جائے، پتہ لگایا جائے کہ ہے معاملہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک ٹولی، ایک گروہ نے یہ قرآن کریم سنا
اور یہ بات سمجھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی یہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پر ان کا جانا بند ہو گیا، اور یہ جنوں کی ٹولی آپ پر ایمان لے آئی، یعنی قرآن کریم سنا اور ایمان لے آئی، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا کہ تم داعی اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا، جیسے کہ ہمیں آیات سے پتہ چل رہا ہے۔ صحیح بخاری اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے منہ پھیرتا ہے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین پر، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مددگار ہوگا، اور ایسے لوگ ہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آگے بات آتی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں ہے، یعنی کائنات کو بنایا، حالانکہ کائنات کا بنانا انسان کی تخلیق سے بڑا کام ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر کہہ دیا کہ کائنات کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے اشد، یعنی بڑا کام ہے، زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ اس کائنات کو بنا کر تھکا نہیں ہے، اور وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ کیوں نہ ہو، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جس دن وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی اب بتاؤ یہ کیا بات سچ ہے کہ نہیں، یعنی آگ ہے نا، جہنم ہے نا، تو وہ جواب دیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، یہ حق بات ہے۔ اور اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اب تمہارے گناہوں کا اعتراف تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اب تو عذاب کا ہی مزہ چکھنا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے جو عالی ہمت پیغمبر تھے انہوں نے صبر کیا، اور آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ اسی طرح باقی انبیاء کا ہم حال دیکھتے ہیں، قوم صالح کو دیکھ لیں، یعنی انہوں نے کیسے صالح علیہ السلام پر الزامات لگائے، کیسے طعنے تشنیع کیے۔ پھر قوم شعیب کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ تم ہمیں اس چیز سے روک رہے ہو، ہم اپنے مال کو کیسے بڑھائیں۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے بھی ان کو تکلیف دی، اور اسی طرح تمام تباہ شدہ بستیاں جن کی طرف رسول آئے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں، اور جس دن یہ پھر عذاب کو دیکھیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی میں کتنی گھڑیاں رہ کر آئے، یعنی قیامت کا ہولناک منظر دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی جیسے صرف ایک گھڑی یہاں پر گزاری ہے انہوں نے۔ اور بات تو یہ ہے کہ ان کو پیغام پہنچ گیا، بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یعنی بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا، یعنی اہل ایمان کے لیے اس آیت میں خوشخبری کہ ہلاکت جو ہے صرف کافروں کے لیے ہے جو کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ تو جی ہماری سورۃ الاحقاف مکمل ہوئی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔